پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ کرنا تھی۔ ابدالی ویپن سسٹم کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی ویپن سسٹم زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کے لیے IMF کے قسط رکوانے کی بھارتی کوششیں ماضی کی طرح پھر ناکام ہوں گی۔ IMF قرض کی منظوری بھارت کی خواہش پر نہیں بلکہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اکثریتی رائے سے دیتا ہے۔ دی نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق IMF کے سابق اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ کسی ملک کے لیے قرض کی منظوری یا مخالفت میں سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کرنا IMF بورڈ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ بھارت نے گزشتہ عشرے کے دوران IMF بورڈ اجلاسوں میں ہمیشہ پاکستان سے متعلق غیر ضروری سوالات اٹھائے، لیکن وہ کبھی بھی پاکستان کو قسط کی منظوری رکوا نہیں سکا۔ IMF کے نمائندے ماہر بینیچی کا بھارت کی طرف سے IMF سے پاکستان کو دیے جانے والے قرضوں کا اثر نو جائزہ لینے کے مطالبے پر کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلان کیا جا چکا۔ 9 مئی کو ہونے والے اجلاس میں موجودہ قرض پروگرام کا پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست اور بالواسطہ درآمد پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی۔ بھارتی وزارت تجارت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ فورن ٹریڈ پالیسی 2023 میں اس پابندی سے متعلق نئی شق شامل کر دی گئی ہے، جس کے تحت پاکستان سے کسی بھی قسم کی اشیاء کی درآمد یا ٹرانزٹ تاحکم ثانی ممنوع قرار دی گئی۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے 56 پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف جیلوں میں رکھے جانے والے ان افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا کو ان افراد کی لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ چند افراد سے میڈیا کے سامنے پاکستان مخالف بیانات، اعتراف جرم کے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ DG ISPR مختلف بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید پاکستانیوں کی تفصیلات بتا چکے۔ جامعہ کراچی سے گزرنے والی پانی کے 84 انچ قطر کی لائن پھٹنے سے شہر کے مختلف علاقوں میں 4 روز سے پانی کی سپلائی بند، شہری پریشان۔ لیاری، کھاردر، اولڈ سٹی ایریا، جمشید ٹاؤن اور جناح ٹاؤن، لیاقت آباد، ناظم آباد، پاک کالونی، گولی مار اور شیر شاہ، لانڈھی، کرنگی اور ملیر کے مختلف علاقوں میں بھی 4 روز سے پانی کی سپلائی معطل۔ حکام کا کہنا ہے کہ 4 روز کے دوران شہر کو یومیہ 250 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ پانی کی 84 انچ کی لائن کی مرمت کا کام 24 گھنٹے سے جاری ہے۔ امید ہے آج شام تک پانی کی لائن کی مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے ویژن 2025 پر ماضی میں لوگ ہنستے تھے، آج پاکستان چوتھی اڑان بھرنے جا رہا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں سیمینار سے خطاب، کہا کہ گزشتہ دور میں حکومت میں دوست ممالک کو ناراض کیا گیا، ہم نے کامیابیوں کو اپنے ہاتھ سے کلہاڑا مار کر برباد کیا۔ سی پیک کو بھی چور بنا کر کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ ملک میں مارشل لاء نے ترقی کا سفر روک دیا۔ 1960 میں ایکسپورٹ $200 ملین تھی، آج $32 ارب پر پہنچے ہیں۔ ہم رفتہ رفتہ ہر ملک سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہمیں ہر حال میں معاشی استحکام کی طرف جانا ہوگا۔ منشیات برآمدگی کیس میں ملزم ساحر کی ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ درخواست گزار کے خلاف ابھی تک فرد جرم عائد نہ کرنے کی وجہ 2024 ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کا قیام اور ججز کا مقرر نہ ہونا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری قانون کو فوری طور پر خصوصی عدالتوں کے قیام اور ججز کی تعیناتی کا یقینی بنانے کا حکم۔ پاکستان کی کامیابیاں خطرے میں ڈالنے اور اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔
بھارت انسداد دہشت گردی جنگ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت برادر ممالک خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر زور دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سفیروں کی الگ الگ ملاقات میں مصالحت پر زور۔ پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ سعودی عرب اور UAE کے سفیروں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمان جاسر کی بھی ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے کی تجویز کا پاکستان کی جانب سے خیر مقدم۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام فوری پاکستان پر عائد کر دیا۔ بھارت نے ان واقعات کو اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے۔ بولے بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چینی تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور وکٹر گاؤ نے بھارتی میڈیا کو واضح کر دیا، کہا کہ پاکستان اور چین کے مضبوط اتحاد سے متعلق کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی علاقائی سلامتی اور آزادی کو کسی بھی طرف سے خطرہ ہوا تو چین پاکستان کی مدد کے لیے ہمیشہ سامنے آئے گا۔ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری کا مکمل تحفظ کرے گا۔ پہلگام حملہ کسی اور گروہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے حملے کی غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک اس حملے کو کشیدگی بڑھانے کے لیے استعمال کرے۔ جب پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے ہوئے تب بھی چین نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پہلگام حملے میں بھی چین کا یہی موقف ہے۔ کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ایسے واقعات سے سب سے زیادہ کشمیریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ واقعے کی مذمت کے باوجود کشمیریوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، کشمیریوں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہزاروں افراد کو حراست میں لیا گیا، کئی مکانوں کو دھماکوں سے اڑا کر متعدد کشمیریوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا میں کشمیریوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر سینکڑوں لوگوں کی بے دخلی نے بھی کئی خاندانوں کو تقسیم کر دیا۔ پاکستانی فنکاروں کی بھارتی جارحیت کی مذمت، کہا کہ ہم جارحیت میں پہل نہیں کریں گے، لیکن جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ امن ہماری خواہش ہے مگر اسے کمزوری نہ سمجھا جائے، ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی بدولت پاکستان نے پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس اور ٹاپ ٹی وی چینلز پاکستان میں بلاک کر دیے۔ پاکستان نے ایسا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ملک میں نہ ہونے کے باوجود کیا۔ پاکستان نے بھارت کو ہر سطح پر منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان سود سمیت وصولی کرے گا، مزید بھارتی چینلز بھی بلاک کیے جائیں گے۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز گلوبل ریٹنگ ایجنسی سے پاکستان کی ریٹنگز کو بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد اورنگزیب کا اپنی ٹیم کے ہمراہ ایجنسی کے نمائندوں کے ساتھ آن لائن اجلاس۔ جنگ اور دا نیوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق اگلے چند ہفتوں میں مثبت نتائج کی توقع کے ساتھ پاکستان نے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز گلوبل ریٹنگ ایجنسی کے نمائندوں کے سامنے اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا ہے اور IMF کی جانب سے ہیلتھ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ملکی ریٹنگز کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مستحق افراد میں قراردادی کے ذریعے 3 مرلے کے 2000 پلاٹس تقسیم کرنے کا اعلان۔ اپنی زمین اپنا گھر منصوبے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پوری کوشش ہے کہ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنا کر دیے جائیں۔ یہ بھی بتایا کہ اسکیم کے تحت گھروں کے لیے قرض لینے والے بروقت قسطیں ادا کر رہے ہیں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। इदारे को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कोयटा, योब, मूसा खेल, बारखान, कल्लात, सिब्बी और खुजदार में बारिश की तवक्को। कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। राजनपुर में तेज आंधी के बाइस सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। आंधी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को ख़तरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमेरिका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मुआशी मुश्किलात के बायस खबर रसां इदारे बंद हो रहे हैं। आमराना हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना और दरपेश मसाइल से आगाह करना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों का जमहूरी अमल माशरे की तश्कील और एहतसाब में अहम किरदार है। आवाम को आगाह करने और इक़्तिदार में रहने वालों को जवाबदेह बनाने में सहाफ़ियों के नागुज़ीर किरदार की इज़्ज़त करते हैं। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 7 मैचेस के बाद इस्लामाबाद 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद, जबकि कोयटा 7 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स पर है। और लसबेला में हिंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा सालाना मेले का दूसरा रोज़। दूर दराज इलाकों से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हिंदू यात्री और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेला 4 मई तक जारी रहेगा।